بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج 11ویں تراویح میں امام صاحب نے اس مسجد میں پارہ نمبر 13 کے رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 14 کے رکوع نمبر 18 کی تلاوت کی ہے۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ خدا کی نازل کردہ کتاب قرآن کو حق ماننے والا اس سے غفلت برتنے والے سے بالکل مختلف ہوگا۔ نصیحت تو عقل مندی قبول کرتے ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رب سے حساب کے معنی میں ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں، آخرت میں ابدی جنت میں صالح باپ دادا بیوی بچوں کے ساتھ یہ رہیں گے۔ فرشتے ہر در سے داخل ہو کر سلام کریں گے اور کہیں گے یہ دنیا میں صبر کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ اللہ سے کیے وعدے کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت زدہ ہیں، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس شبے کا جواب دیا کہ دنیا میں پھر کافر کیوں ایمان والوں کے مقابلے میں پھل پھول رہے ہیں؟ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لہٰذا مل جانے پر شکر اور چھن جانے پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر اور شکر پر ہی دین کی ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ منکر آخرت میں جنت والوں کی نعمتیں دیکھ کر پچھتائیں گے کہ وہ کتنی حقیر چیزوں کے پیچھے پڑے رہے۔ معجزے مانگنے کا جواب دیا کہ خود انسان کے وجود میں اور کائنات میں بے شمار معجزے چھپے ہوئے ہیں۔ ہدایت کا راستہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہی کھلتا ہے۔ شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس سے دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا، اس سے کوئی بچا بھی نہ پائے گا۔ پھر سورہ ابراہیم میں شرک کی مثال گندگی پر کانٹے دار پودے سے دی ہے کہ وہ بے بنیاد اور ناپاک ہوتا ہے، یہ سب اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ اسلام کی مثال پاکیزہ اور پھلدار درخت کی ہے، جس کی جڑیں پاتال اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، جس سے اہل ایمان دنیا میں مضبوط اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ بس اللہ کے بھروسے صبر اور استقامت سے کام لیے جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی مثال دی گئی ہے۔ کامیاب اور سرخرو وہ ہوئے جنہوں نے آزمائشوں کی طوفان میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ مخالفین اسلام کا کیا دھرا سب راکھ بن کر اڑ جائے گا۔ وہ ایک دوسرے کو لعنت کریں گے اور شیطان اپنے کو بری الذمہ کہ میں نے تو بس یہ راستہ بتایا تھا، تم نے کیوں میری بات مانی؟ اب ہم تم ایک دوسرے کے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کا دردناک انجام ہوگا۔ قریش کے لوگوں کو کفر و شرک پر تنبیہ کی گئی کہ وہ قوم کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج کے لیڈروں کو بھی نصیحت ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں۔ مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ نماز قائم کریں اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ ہی دوستی کام آئے گی۔ اللہ نے زمین، آسمان، پانی، پھل سے روزی دی، سمندر کو مسخر کیا جس پر کشتی چلتی ہیں، نہریں بنائیں، سورج چاند مسخر کیے اور دن رات بنائے۔ اتنی نعمتیں کہ گننا مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا اور ظالم ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو امن کا شہر بنانے اور اپنی نسل کو بت پرستی سے بچانے کی دعا کی تھی۔ پھر فرمایا ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، میری اولاد کو بھی گمراہ نہ کر دیں۔ جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو خلاف چلے تو غفور الرحیم ہے۔ پروردگار، میں نے اپنی نسل کو اس چٹیل وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر انہیں پھلوں کی روزی دے کہ یہ تیرے شکر گزار بنیں۔ تو ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ میری سب دعاؤں کو میرا رب سنتا ہے۔ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، میری دعا قبول فرما لے۔ مجھے، میرے والدین اور جملہ مومنین کو حساب کے دن معاف فرما دے۔ اللہ ظالموں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ سب اس دن کے لیے ٹال رہا ہے جب نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ سر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے، ٹکٹی بندھی ہوگی، دل اڑے جا رہے ہوں گے، وہ فریاد کریں گے کہ انہیں تھوڑی سی مہلت،
رسولوں کی پیروی کرنے کے لیے دے دی جائے۔ اللہ غالب اور انتقام کی قدرت رکھتا ہے۔ اس دن کو یاد کرو جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، لباس تارکول کے ہوں گے، چہرے پر آگ چھائی ہوگی۔ ہر جان کو کمائی کا بدلہ دیتے اللہ کو دیر نہ لگے گی۔ اہل عقل کے لیے یاد دہانی ہے کہ اللہ ہی واحد معبود ہے۔ سورہ الحجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ قرآن خود ایک واضح حجت ہے۔ ہمیشہ سے نبیوں کو جھٹلایا جاتا رہا ہے۔ آپ مشرکوں سے دامن بچاتے ہوئے یہ حکم سناتے رہیے، اللہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ آپ تو رب کی حمد و تسبیح کرتے رہیے، سجدے والوں میں شامل رہیے، رب کی عبادت اور اطاعت میں لگے رہیے یہاں تک کہ موت یا قیامت آ جائے۔ سورہ النحل کی شروعات میں زبردست دھمکی ہے کہ بس آیا ہی چاہتا ہے اللہ کا فیصلہ، اس کی جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس پر وہی کرتا ہے کہ آگاہ کریں کہ میری ہی عبادت کی جائے اور مجھ سے ہی ڈرا جائے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، انسان کو ایک حقیر بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اللہ نے خوراک اور طرح طرح کے جانور پیدا کیے، سمندر کو مسخر کر دیا، تو کیا پیدا کرنے والا اور کچھ بھی پیدا نہ کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ لوگ خدا کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارتے ہیں، وہ مردہ ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ہر امت میں رسول بھیجا کہ خبردار کرے کہ سب میری بندگی کریں، طاغوت کی بندگی نہ کریں۔ کوئی ہدایت پا گیا، کوئی گمراہی میں پڑا رہا، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کیا یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے سائے کو دائیں بائیں گرتے یا سجدہ کرتے نہیں دیکھتے؟ سبھی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، سبھی مخلوق اور ملائکہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، سرکشی نہیں کرتے، رب سے ڈرتے ہیں، حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اللہ نے سب کو ایک مقرر وقت تک مہلت دی ہے، ورنہ زمین پر کوئی جاندار نہ بستا، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو لمحے بھر آگے نہیں ہوتا۔ انہیں کائنات کی اشیاء پر غور کرنا چاہیے۔ مویشیوں کے پیٹ میں گوبر خون کے درمیان دودھ پیدا کر دیا۔ کھجور انگور شہد میں بھی نشانیاں موجود ہیں، شہد میں شفا موجود ہے۔ خدا نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں مارتا ہے، کسی کو بڑھاپے تک پہنچا دیتا ہے، کسی کو کم روزی دی، کسی کو زیادہ دی۔ اللہ نے بیویاں دی، بیٹے اور پوتے دیے، اچھی کھانے کی چیزیں دی، پھر بھی تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔ ہم ایک روز ہر امت سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر منکروں کو توبہ کا موقع نہ ہوگا، نہ عذاب میں کوئی کمی ہوگی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں خبردار کر دیجئے کہ جب آپ کو ان کے مقابلے میں شہادت کے لیے کھڑا کیا جائے گا، یہ کتاب اسی شہادت کی تیاری ہے، جو ہدایت، رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ حضرات، یہ اس طرح سے آج 11ویں تراویح آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، جو کہ پارہ نمبر 13 کے رکوع نمبر 9 سے شروع ہو کے پارہ نمبر 14 کے رکوع نمبر 18 پر مشتمل ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔